अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ मुसलमानों के लिए भी अनकरीब दलित बंधु तर्ज की इमदादी स्कीम। KCR पसमानदगी का इतराफ, बजट में इजाफे का तयखुन, हर चेहरे पर खुशी देखना मेरा मकसद। KCR तेलंगाना में अनकरीब 80,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात। 7 सालों में 1,31,000 तकर्रुरात, 95% जायदादें मुकामी उम्मीदवारों के लिए मुख्तस। हुजूराबाद और आइंदा चुनाव में कामयाबी का दावा। मुल्क में बिजली के बहरान और शरह में इजाफे का अंदेशा। कोयले की पैदावार और सप्लाई में कमी, मैन्युफैक्चरिंग शोबे पर असरात शुरू हो गए हैं। बदकुमा और दशहरा त्योहारों के पेश नज़र हुकूमत ने स्कूल्स और कॉलेजेस को तातीलात का किया ऐलान। स्कूल्स को आज 6 ta 17 अक्टूबर, जबकि जूनियर कॉलेजेस को 13 ta 16 अक्टूबर तातीलात। तेलंगाना हाई कोर्ट को जुमेरात 7 अक्टूबर से मंगल 12 अक्टूबर तक दशहरा की तातीलात के दौरान हाई कोर्ट में हंगामी नौयत के मुकदमात की होगी समाअत। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर कस्टम ओहदेदारों ने एक सूडानी खातून मुसाफिर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1209 ग्राम सोना कर लिया जब्त। सनती तरक्की के शोबे में तेलंगाना को मरकज से कोई इमदाद नहीं मिली। 20 लाख करोड़ का पैकेज महज वाहिमा, नई सनतों में 2 लाख रोजगार के मौके। KT रामाराव चार मीनार के तरफ चांदनी चौक की तरह तरक्की, खली कुतुब शाह अथॉरिटी को 200 करोड़ बजट। पुरानी शहर में तरक्याती कामों पर 14,000 करोड़ खर्च। मक्का मस्जिद और दीगर तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़, कौंसिल में KTR का जवाब। शहर की IT कंपनियों के 40% मुलाजमीन दफातर से रुजू। खत्म साल तक 100% मुलाजमीन के रुजू होने का इम्कान। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने फिशिंग हार्बर पुडुचेरी में नेवल विंग NCC हेडक्वार्टर के ज़ेर एहतमाम ओशन सेलिंग एक्सपीडिशन समंदरी नौकायान को दिखाई झंडी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि मुसलमानों और दीगर तबक़ात में माशी तौर पर पसमानदा खानदानों के लिए दलित बंधु तर्ज की स्कीम का आगाज किया जाएगा। ताहम इसके लिए हुकूमत को कुछ वक्त चाहिए। दलित बंधु स्कीम पर मुबाहिस के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के लिए दलित बंधु तर्ज की स्कीम का मुतालबा किया और कहा कि सच्चर कमेटी, सुधीर कमेटी और मुल्क की दीगर कमेटियों ने मुसलमानों की तालीमी और माशी पसमानदगी की निशानदेही करते हुए वाज़ेह किया कि मुसलमानों के हालात दलितों से अबतर हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से इस सिलसिले में वाज़ेह तयखुन की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर KCR ने मदाखलत करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए भी दलित बंधु की तरह स्कीम आएगी, ताहम थोड़ा सब्र की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ कमेटियों ने मुसलमानों की पसमानदगी के बारे में जो रिपोर्ट पेश की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुसलमान तालीमी और माशी तौर पर पसमानदा हैं, इसलिए हुकूमत ने अक़लियती बहबूद के बजट में इजाफा किया है।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں گزشتہ 7 سالوں میں 1,31,000 نوجوانوں کو سرکاری محکمہ جات میں روزگار حاصل ہوئے۔ نئے زونل سسٹم پر عمل آوری کے ذریعے مستقبل قریب میں مزید 70 تا 80 ہزار نوجوانوں کو روزگار کے موقع پیدا ہوں گے۔ تلنگانہ اسمبلی میں دلت بندھو اسکیم پر تفصیلی مباحث کا جواب دیتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ حکومت پر روزگار کی فراہمی میں ناکامی کا الزام ہے بے بنیاد ہے۔ حکومت نے مقامی نوجوانوں کو روزگار کی ضمانت فراہم کرنے کے لیے نئے زونل سسٹم کو رائج کیا، جس میں 95% جائیدادیں مقامی یعنی تلنگانہ کے امیدواروں کے لیے محفوظ رہیں گی۔ متحدہ آندھرا پردیش میں مسلسل ناانصافی کے پس منظر میں حکومت نے تلنگانہ کے نوجوانوں کو انصاف دلانے کے لیے نیا زونل سسٹم رائج کیا، جس کی منظوری حاصل کرنے کے لیے مرکز سے جدوجہد کرنی پڑی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوال کیا تھا کہ 95% مقامی نوجوانوں کو روزگار ضمانت کی صورت میں غیر مقامی امیدواروں کا کیا ہوگا، جس پر کیسیار نے کہا کہ تلنگانہ عوام 65 سال تک ناانصافی کا شکار رہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ دسہرہ کے بعد ملازمین کی تنظیموں سے مشاورت کرتے ہوئے نئے زونل سسٹم پر عمل آوری کا جائزہ لیا جائے گا۔ مہنگائی، خوردنی اشیاء کی قیمت میں اضافہ، ڈیزل، پیٹرول اور گیس کی بڑھتی شرحوں کے بعد اب بجلی پر بھی عام لوگوں کی جیب پر مار لگنے لگی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے چین سے بجلی کے بحران کے حوالے سے مسلسل خبریں آ رہی ہیں۔ چین میں بجلی بحران سے پیداوار اور دنیا کو سپلائی متاثر ہوئی ہے۔ دوسرے ممالک کی کئی کمپنیاں بتا رہی ہیں کہ بجلی کی وجہ سے ان کا کام متاثر ہوا۔ کمپنیوں کو 1 یا 2 گھنٹے پہلے کہا جا رہا ہے کہ انہیں کام روکنے کی ضرورت ہے۔ بجلی کٹوتی نے چین میں صنعتوں کو متاثر کیا کیونکہ درجنوں کول پاور پلانٹس کی پیداوار گر گئی ہے، جس سے مینوفیکچرنگ سیکٹر شدید متاثر ہو رہا۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے کاروباری اداروں کو نقصان ہوا، آرڈر منسوخ ہو گئے اور خام مال ختم ہو گیا، لیکن ہندوستان کو بھی ایسا مسئلہ درپیش ہے۔ ملک میں کوئلے کی فراہمی میں کمی سے ملک بجلی کے بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ملک میں کوئلے کی پیداوار اور سپلائی اس طرح رک گئی ہے کہ اگر حالات جلد بہتر نہ ہوئے تو ہندوستان بھی کچھ عرصے میں چین کی طرح کٹوتی پر مجبور ہو سکتا ہے۔ کئی ریاستوں میں پہلے سے مہنگی بجلی زیادہ مہنگی ہو سکتی ہے۔ ملک کی 70% بجلی کی پیداوار میں کوئلہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سپلائی کم سے بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کرسل لمیٹڈ پرناؤ ماسٹر ڈائریکٹر انفراسٹرکچر ایڈوائزری نے کہا ہے کہ جب تک سپلائی میں استحکام نہیں ہے، کچھ جگہوں پر بجلی کی کٹوتی دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ جگہوں پر صارفین پر بجلی کے بل کی قیمت بڑھ سکتی ہے۔ بدکمہ اور دسہرہ تہواروں کے پیش نظر حکومت نے اسکولز اور کالجز کو تعطیلات کا اعلان کیا۔ اسکولز کو آج 6 تا 17 اکتوبر جبکہ جونیئر کالجز کو 13 تا 16 اکتوبر تعطیلات رہیں گی۔ اسکولز کو 12 دن تعطیلات رہیں گی۔ 18 اکتوبر سے اسکولز کی کشادگی ہوگی جبکہ جونیئر کالجز کو 4 دن کی تعطیلات رہیں گی اور 17 اکتوبر سے کشادگی عمل میں آئے گی۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمس آباد پر کسٹم عہدیداروں نے ایک خاتون مسافر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 1209 گرام سونا ضبط کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک سوڈانی خاتون بذریعہ دبئی شمس آباد ایئرپورٹ فلائٹ نمبر EK524 کے ذریعے پہنچی، جس کی تلاشی لینے پر اس کے کپڑوں کے اندر 1209 گرام سونا دستیاب ہوا، جس کی مالیت 58 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ نے صنعتی ترقی کے معاملے میں مرکزی حکومت کے رویے پر سخت تنقید کی۔ کورونا وبا کے سبب صنعتوں پر منفی اثرات سے متعلق قانون ساز کونسل میں پوچھے گئے سوال پر KT نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے دوران صنعتی ترقی کے لیے مرکز نے 20 لاکھ کروڑ کے پیکج کا اعلان کیا تھا، لیکن یہ پیکج عملی شکل اختیار کرنے سے محروم رہا۔ مرکز کے اعلان کردہ پیکج سے تلنگانہ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ ملک کی کسی بھی ریاست کو مرکزی پیکج سے حصہ داری نہیں ملی۔ KT نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ میں صنعتوں کا قیام اور سرمایہ کاری میں اضافہ دراصل حکومت کے موقف صنعتی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ حکومت کی جانب سے صنعتوں کے قیام کے لیے جو سہولتیں اور مراد دی جا رہی ان سے متاثر ہو کر قومی اور بین الاقوامی اداروں نے تلنگانہ کا رخ کیا۔ KT نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے باوجود تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے رجحان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ 2020-21 میں ریاست میں 3445 صنعتوں کے لیے سرمایہ کاری کو منظوری حاصل ہوئی۔ 2021-22 میں ابھی تک
1777 نئی صنعتوں کے قیام کی تجاویز حکومت کو پیش کی گئی ہیں۔ KTR نے بتایا کہ کورونا وبا کے آغاز کے بعد سے نئی صنعتوں کے قیام اور سرمایہ کاری کا سلسلہ جاری رہنے سے تقریباً 20,619 افراد کو بلاواسطہ طور پر روزگار کے موقع حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2020-21 میں 1939 نئے یونٹس قائم کیے گئے، جبکہ 2021-22 میں 102 یونٹس میں پیداوار کا آغاز ہو چکا ہے۔ KT راما راؤ نے تاریخی چار مینار کے علاقے کو نئی دہلی کے چاندنی چوک کی طرح ترقی دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس سلسلے میں عہدیداروں کی ایک ٹیم نئی دہلی روانہ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ چار مینار حیدرآباد کی شان ہے اور یہاں دنیا بھر سے سیاح پہنچتے ہیں۔ دنیا بھر میں چار مینار کے ساتھ حیدرآباد کا نام بھی ترقی کے معاملے میں روشن ہوگا، لہٰذا حکومت چار مینار کے اطراف ترقیاتی کاموں کے لیے 200 کروڑ روپے تک خرچ کرنے تیار ہے۔ پرانے شہر کی ترقی پر مختصر مباحث کا جواب دے رہے تھے انہوں نے قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو متحرک کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اتھارٹی کو 200 کروڑ روپے بجٹ فراہم کرتے ہوئے پرانے شہر میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کی جائے گی۔ انہوں نے بلدی انتخابات کو طویل عرصہ گزرنے کے باوجود GHMC کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی عدم تشکیل سے متعلق سوال پر تیقن دیا کہ نومبر میں اسٹینڈنگ کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پرانے شہر کی ترقی میں جانبداری پر یقین نہیں رکھتی اور نئے شہر کی طرح ترقیاتی کام اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا منصوبہ ہے۔ شہر حیدرآباد میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کی جانب سے 40% تک ملازمین کو دفتر آنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور 3 شفٹوں میں کام کرنے والی کمپنیوں میں اب مجموعی اعتبار سے 2 دن میں 1 مرتبہ دفتر سے کام کرنے کی اجازت فراہم کی جانے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جاریہ سال کے اختتام تک صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کمپنیوں کی جانب سے 100% عملے کو دفاتر سے کام کرنے کی اجازت فراہم کر دی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے متعدد مرتبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کی کشادگی کے سلسلے میں اقدامات کی توجہ دہانی اور IT ملازمین کو ٹیکہ اندازی کے امور کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بین الاقوامی کمپنیوں کے ذمہ داروں نے علاقائی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ملازمین کو دفتر طلب کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ان کمپنیوں میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کا کہنا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں موجود کمپنیوں میں خدمات انجام دینے والے ان ملازمین کو 2 یوم کے وقفے سے دفتر پہنچ کر کام کرنے کی اجازت فراہم کی جا رہی، جنہوں نے کورونا وائرس کا ٹیکہ حاصل کر لیا ہے۔ علاوہ سے دفاتر میں داخلے پر ان کے جسم کی حرارت ریکارڈ کی جا رہی۔ ذرائع کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کے دفاتر میں سرگرمیوں کے آغاز کے ساتھ ہی مادھا پور، گچی والی، مدینہ گڑا اور اطراف و اکناف کے علاقوں اور نارسنگی کے اطراف چہل پہل میں اضافہ دیکھا جانے لگا ہے۔ تلنگانہ کی گورنر تمیلی سائی سندرا راجن نے نیول ونگ NCC ہیڈ کوارٹر فشنگ ہاربر پڈوچیری کے زیر اہتمام اوشین سیلنگ ایکسپیڈیشن سمندری نوکایان کو فلیگ آف کیا۔ 60 NCC کیڈٹس کا چیلنجنگ کشتی سفر، جن میں 25 خواتین بھی شامل ہیں، جن میں کوسٹ گارڈز کی جانب سے بحر کریاکال کی حفاظت کی گئی اور 302 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اگلے 11 دنوں میں واپس آ جائیں گے۔ NCC کے کیڈٹس کے لیے سمندر میں اس طرح کے مشکل تجربات خوش آئند ہے۔ منی شپ کروز کے ساتھ سیاحت کے امکانات کو جلد پڈوچیری میں دریافت کیا جائے گا۔ تلنگانہ و پڈوچیری کی گورنر تمیلی سائی سندرا راجن نے بتایا کہ یہ ایونٹ مستقبل میں آبی کھیلوں کی سرگرمیوں، سمندری طیاروں، جہاز کروز وغیرہ کے لیے ایک محرکات ثابت ہوگا۔ انہوں نے NCC کے کوسٹ گارڈز کا ان کی پہل پر شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ JP ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز،
पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मुसलमानों के लिए भी अनकरीब दलित बंधु तर्ज की इमदादी स्कीम। केसीआर पसमानदगी का इतराफ, बजट में इजाफे का तयकुन, हर चेहरे पर खुशी देखना मेरा मकसद। केसीआर। तेलंगाना में अनकरीब 80,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात। 7 सालों में 1,31,000 तकर्रुरात, 95% जायदादें मुकामी उम्मीदवारों के लिए मुख्तस। हुजूराबाद और आइंदा चुनाव में कामयाबी का दावा। मुल्क में बिजली के बहरान और शरह में इजाफे का अंदेशा। कोयले की पैदावार और सप्लाई में कमी, मैन्युफैक्चरिंग शोबे पर असरात शुरू हो गए हैं। बदकुमा और दशहरा त्योहारों के पेश नज़र हुकूमत ने स्कूल्स और कॉलेजेस को तातिलात का किया ऐलान। स्कूल्स को आज 6 ता 17 अक्टूबर, जबकि जूनियर कॉलेजेस को 13 ता 16 अक्टूबर तातिलात। तेलंगाना हाई कोर्ट को जुमेरात 7 अक्टूबर से मंगल 12 अक्टूबर तक दशहरा की तातिलात के दौरान हाई कोर्ट में हंगामी नौयत के मुकदमात की होगी समाअत। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर कस्टम ओहदेदारों ने एक सूडानी खातून मुसाफिर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1209 ग्राम सोना कर लिया जब्त। सनती तरक्की के शोबे में तेलंगाना को मरकज से कोई इमदाद नहीं मिली। 20 लाख करोड़ का पैकेज महज वाहिमा, नई सनतों में 2 लाख रोजगार के मौके। केटी रामाराव। चार मीनार के तरफ चांदनी चौक की तरह तरक्की, कुली कुतुब शाह अथॉरिटी को 200 करोड़ बजट। पुरानी शहर में तरक्याती कामों पर 14,000 करोड़ खर्च। मक्का मस्जिद और दीगर तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़, कौंसिल में केटीआर का जवाब। शहर की IT कंपनियों के 40% मुलाजमीन दफातर से रुजू। खत्म साल तक 100% मुलाजमीन के रुजू होने का इम्कान। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने फिशिंग हार्बर पुडुचेरी में नेवल विंग NCC हेडक्वार्टर के ज़ेर एहतमाम ओशन सेलिंग एक्सपीडिशन समंदरी नौकायान को दिखाई झंडी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।